ذوالفقار کی پکار برائے خوشنود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولاد المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا ومعينا حتى تسكنه أرزاقا طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد آل محمد صل على محمد آل محمد وعجل الفرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله فرجه الشريف. نادي عليا المدر العجائب تجد هنا لك في النوائب كل هم وغم سيء جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود. حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین. مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان حامی الکفر والطغیان. دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین. امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث. صاحب زمان کا جشن ہو، 15 شعبان ہو، موالیان حیدر کرار مسکرائے نہ، کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ جشن نہ سنے.
اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھے رہیں۔ کتنی مسرت ہے جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ جب سے شعبان کا چاند چڑھا، زخمی دلوں کو ایک امید قائم ہو گئی، مہدی نے آنا ہے۔ اس سردار کے بلکہ اور سرداروں کے دنیا میں تشریف لانے کے یہ سارے ایام، یکم کا کلام بھائی صاحب پڑھ رہے تھے، خوبصورت کلام۔ میرے سے پہلے ذاکر صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے، خوبصورت۔ دو تین چیزیں ان میں سے میں گزارش ضرور کروں گا، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا فائدہ ہمارا ممبر پہ آنے کا اگر ہم پڑھنے والوں کی پیار کے انداز میں اصلاح نہ کر سکیں، بلکہ میں کرتا نہ جاؤں۔ خوبصورت قصیدہ، خوبصورت کلام، جو بھی اس گھر سے منسلک ہو جائے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ بغیر سوچے ہوئے لکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلا ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے کہ جی امام زمان آئیں گے، ہم مسجد نبوی باقی جگہوں کو ہم ماتم کدا بنائیں گے، امام ہمارے ماتم میں شریک ہوں گے، امام ہمارے جلوسوں میں شریک ہوں گے۔ وہ دعا کھڑے مانگ رہے تھے، کوئی بات نہیں، جتنا انہوں نے پڑھا، جتنا ان کو سکھایا گیا انہوں نے اتنا ہی بیان کیا، مگر پوری علم ذمہ داری کے ساتھ محسن بھائی میں کتب رجت پڑھ بیٹھا ہوں۔ رجت ایک ایسا ٹاپک ہے جو صرف اور صرف تیرے صاحب الزمان سے منسوب ہے، کیونکہ تیرے سردار کا لقب ہے صاحب الرجعہ، رجعت المالک۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس مومن موالی شیعہ کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ خود میں رجت پڑھ بیٹھا ہوں، علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تیرا امام آئے گا، وہ تیرے جلوسوں میں شریک نہیں ہوگا، تیرے ماتم میں شریک نہیں ہوگا، وہ کعبے پہ ماتم نہیں کروائے گا، کیونکہ شریک وہ ہو جو پہلے نہ ہوتا ہو۔ مہربانی بہت شکریہ، مہربانی بہت شکریہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں آپ کی کیا بات ہے؟ ممبر کی عظمت کی قسم، اگر صاحب زمان ہمارے عزاداری کے جملہ امور میں شریک نہ ہو، عزاداری ہو ہی نہیں سکتی۔ مہربانی ہے، آپ کے بادشاہ آئیں گے، ہم ماتم کر کے دکھائیں گے، بادشاہ کو حلقہ بنا کے دکھائیں گے، نہیں، اس کو دکھاؤ جو پہلے سے تمہارے حلقوں میں نہ ہو، اس کو بتاؤ کہ جو تمہارے جلوسوں میں شامل نہ ہو۔ سوچ کو بدلنا ہوگا، یہ صرف یہ نہیں ہے آدھی دنیا مسلم میں پھر بیٹھا ہوں، ہر جگہ یہ سوچ ہے مولا آئیں گے ہم مولا کے سامنے ماتم کر کے دکھائیں گے۔ سوچ بدل، تیرے امام کا آنا دشمنوں کے گھر ماتم کا جانا ہے۔ کمال ہے، ماتم سوگ یہ اس کریم خاندان کے دشمنوں کے گھر جائے گا۔ ہم بھی امام کے سامنے یا حسین کریں گے نہیں، اس کی اور بڑی دلیل ہے، جب تیرا امام آئے گا، ابھی میں نے تمیری دو چار باتیں کرنی ہے پھر جشن شروع کروں گا۔ ٹاپک ایسا چھڑ گیا، ایک پروگرام میں مکمل نہیں ہوتا، کوشش کریں کہ بادشاہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا، کتب رجت میں لکھا ہے جب تیرا امام آئے گا کربلا جائے گا، جا کے کہے گا جادو حسین اٹھیے میں آ گیا۔ کتب کی ضمانت میری، میں تمہارے لاہور ہی رہتا ہوں، میں دور نہیں رہتا، موسم میں دیکھ گئے، کتب کی ضمانت کی نہیں، جب تیرا امام آئے گا کربلا کے سردار کی خدمت میں، جذبات تیرا منتقم آ گیا۔ آئین طالب بدم مقتول بکر، کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ بابا تیرا بدلہ لینے والا آ گیا، اور رہ گیا یہ تصور کسی کا
امام کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا تھا، امام کی تو ہر چیز لوٹ لی گئی تھی۔ آج میں تجھے کتاب دکھاؤں، کون سی؟ وہ کتاب جو ہر گھر میں موجود ہے، جسے تو قرآن کہتا ہے۔ پڑھ کے دیکھ قرآن۔ ایک نبی نے اس سے کہا تھا کہ میں یقین کی اعلیٰ منزل پہ جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں یہ معیار کیسے قائم ہوگا۔ فرمایا 4 پرندے لے، ان کو ذبح کر، ہمارا نام لے کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، پھر ان کو پہاڑ پہ جا کے رکھ، پھر ہمارا نام لے کے بلا۔ اگر پرندہ جڑ کے اصل حالت میں نہ آ جائے، میں اللہ نہیں ہے۔ مجھ سے معیار کی بات کر گئے، اگر پہنچ گئے تو کیا بات ہے۔ اگر ہر پرندہ اپنے اپنے جوڑ کو ساتھ ملا کے اصلی حالت میں نہ آیا، ایسا ہو چکا ہے۔ قیمہ بنایا گیا تھا، قیمہ مکس کیا گیا تھا، پھر پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ کا نام لے کے سب پرندے اپنی حقیقی حالت میں آ گئے۔ اگر محمد کے پسینے سے بنا ہوا نبی خود اپنے ہاتھوں سے پرندے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے قیمے کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ کے اللہ کا نام لے کے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں بلوا سکتا ہے، تو پھر مہدی تو محمد کا خون ہے۔ اس تصور کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ امام مظلوم کو جا کے کربلا تیرا سردار اٹھائے گا۔ بابا آ گیا، میں سرکار ظاہر ہوں گے۔ جوان جتنے بیٹھے ہو نا، ایک یہی کو تو عزت سے اور بات بھی بتاتا جا۔ شہزادہ علی اکبر بھی اٹھے گا، حسین کے ساتھ سو رہا ہے۔ تیرا شہزادہ اصغر بھی اٹھے گا، پورا گھر، پورا آل محمد کا خاندان اٹھے گا۔ کیا صرف معصوم اٹھیں گے؟ نہیں، سرکار غور کو اٹھائیں گے، حبیب المظاہر کو اٹھائیں گے، آئے ہائے، سرکار جون کو اٹھائیں گے، سرکار سلمان کو اٹھائیں گے، سرکار میثم تمار کو اٹھائیں گے۔ ہر اس نوکر کو امام اٹھائیں گے جو وقت کے امام کے ساتھ مخلص تھا۔ ہر وہ نوکر قبر سے اٹھے گا۔ محسن امام جانتے ہیں اگر یہ آئیڈیالوجی ذریعت امام میں پیدا کر دی جائے نا، یہ نظریہ کہ رجت ہونی ہے، بادشاہ نے آنا ہے، معیاری اور مومن کا۔ ابھی صرف ہمیں یہ بتلایا گیا، بس یہی 2-4 چیزیں یہ کر لو، یہ کسی نے نہیں بتلایا۔ تو بھی ویسا بن جیسا سلمان تھا، گھبرانا، تیری قبر پہ بھی تیرا امام آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا محسن کھڑا ہوگا، سامنے دیکھے گا سرکار، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ وہی تیرا سرکار کہے گا اب تو بس کرنا، جن کو اپنا کہتا تھا وہ اپنے اپنوں میں پڑے ہیں، اصل اپنا تو تیرا میں ہوں۔ موسم بھی رجت ہے، تیرا سردار حسین اٹھیں گے، بادشاہ اٹھیں گے، باپ بیٹے کو گلے لگائے گا، کیا خوبصورت منظر ہوگا، مسکراہٹ کا منظر ہوگا، حسین اور قائم ملیں گے۔ جس کا ماتم کرتے تھے، آپ محسن آج ماتم کی بھی آئیڈیالوجی سن، گلبرگ سوچے تو صحیح نا، مولا نے کس نوکر کو بھیجا تھا جو 12 پڑھنے نہیں آیا تھا، جو صرف سلمان جگانے آیا تھا؟ آپ سوچے تو صحیح، ماتم کی آئیڈیالوجی سن۔ اب تک یہی سنتے آئے ہیں، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا، ماتم محبت حسین کا اظہار، اس میں کوئی شک نہیں، یزیدیت کے منہ پہ تماچا بھی ہے، محبت حسین کا خوبصورت اظہار بھی ہے، لیکن ماتم کی حقیقی آئیڈیالوجی سن، حقیقت ماتم کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ محسن کسی دوست سے تو بہت پیار کرتا ہے، کوئی طرح اس گلی میں، اس محلے میں، اس شہر میں بڑا اچھا دوست ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو کیا جا کے کہے گا؟ تو کہے گا یار اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، تو میرا یار ہے، تو میرا جگری ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میں ہوں نا۔ مہربانی سلام ہے۔
بیائنے ہی آج بھی ہم سنگتوں کی شکل میں پورے روئے زمین پر دراصل مہدی کو کہتے ہیں آقا تو اعلان کا ہم ہے نا. ایسے تو سلامتی علماء حق کا بلند تر سلام. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ یہ کیا نئی باتیں کھڑا ممبر پہ کر رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے. ہاں صاحب زمان کا جشن منا رہے ہو, یہ تم تک پیغام پہنچنا ضروری ہے. بلکہ میں گزارش کروں گا جتنے بھی بانیان تشریف فرما ہو, ہر پڑھنے والی کی خدمت میں گزارش کیا کرو ہمیں رجعت سنا نہیں آج کر پا نہیں. واجب الاحترام بڑی خوبصورت ثنا کر رہے تھے. 72 کیا کمال ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. لیکن اس وقت بھائی صاحب سے لے کر آخری بندے تک بڑا اہم نقطہ دینے لگا ہوں. 72 ہو, سلمان ہو, محسم ہو, یہ وہ ہیں جو کردار ادا کر چکے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا مہربانی کیا بات ہے لوا. یہ وہ ہیں جو اپنا رول پلے کر چکے ہیں, مقام کمال پا چکے ہیں, علیہ السلام بن چکے ہیں. کیا ساری زندگی ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے؟ ہاں ہم نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے, مگر ان سے کچھ سیکھ کے ہم نے بھی علیہ السلام بننا ہے. مہربانی جناب. اب بھائی یہ تو صاحبان کمال ہیں ہی ہیں. سلمان کا کیا معیار ہے, کیا کمال ہے, ہم احاطہ نہیں کر سکتے. کبھی وقت ہوا مجھے یاد کرانا, میں جناب سلمان سے سناؤں گا اور عقل دنگ رہ جاتی ہے علی کا نوکر سن کر. جس علی کا نوکر اس معیار پہ ہو وہ علی کیا ہوگا. لیکن اسی سلمان آگے جناب سلمان کا تذکرہ تو چھوٹا سا کمال بتا دو. اسی سلمان نے تجھے مجھے ایک سبق دیا. کیا سبق دیا؟ کہتے دیکھو دہلیز بہت بڑی ہے, دروازہ بہت کمال ہے, لیکن دیکھو میں دروازے پہ بیٹھا ہوں, میں اندر نہیں جاتا. دیکھو میں نے دنیا کا بنایا ہوا جھاڑو استعمال نہیں کیا, وہ اس دہلیز کے قابل ہی نہیں. میں نے اللہ کا بنایا ہوا شکریہ بلوائی, میں نے ریش سے صفائی کی. بھئی کمال ہمیں کیا سبق دے گیا, تو صفائی کر کے دروازے پہ بیٹھ کے منا بھی بن گیا. چھوٹا لقب نہیں, السلمان منا, چھوٹا لقب نہیں, بہت بڑا لقب ملا ہے. اس کو بتاؤں گا کسی وقت اگر دوبارہ موقع ملا, ورنہ اتنے کافی سمجھنا. ہمیں کیا دے گیا؟ کہتے دیکھو میں دروازے پر بیٹھا, یہ میں اپنے لیے بیٹھا, اپنا مقام پایا. اگر تو سیکھنا چاہتا ہے نا تو بھی کوشش کرنا علی کے دروازے کے باہر رہنا, اندر نہ گھسنا. ہاں تو کسی کے کسی عام سے بندہ کا دروازہ کراس کر کے اندر جائے نا, جو بھی اٹھتا ہے وہ علی کا دروازہ کراس کر کے اندر چلا جاتا ہے. اور بابا قلندر جیسی ہستی بھی گلی میں ہے, آگے نہیں جاتی. پوچھا گیا سرکار قلندر علی کی گلی میں ہے, آگے کیوں نہیں جاتا؟ کہا آگے سلمان بیٹھا ہے. کا رخ نہ مڑ جائے, رخ نہ مڑ جائے. آپ نے ٹاپک مجھے دی ہے معرفت امام زمان, تو اس کے لیے تمہیدی 2-4 جملے عرض کر کے پھر میں شروع کرتا ہوں. سرکار آئیں گے, امام مظلوم اٹھیں گے, شہزادہ علی اکبر بھی اٹھے گئے. سرکار علی اکبر سے لے کر سرکار قاسم سے لے کر زمین پہ ہر مظلوم بندہ جو دولہا نہیں بن سکا, سب کو قائم دولہا بنائے گا.
علی اکبر کے سیروں کا کسی نے بتایا جو نہیں، قاسم کے دولہا بننے کا کسی نے بتایا جو نہیں. اگر ان مومنوں کو بتایا جاتا علی اکبر دولہا بنے گا، علی اکبر کی وہ بہن جو انتظار کرتی رہی پلو باندھے گی، ہر مومن کہتا اللہ مجھے علی اکبر کو بنا ہوا دولہا دکھا. دعاؤں کا رخ مڑ جاتا نا، معیار کچھ اور ہو جاتا. بات رجت پہ چل پڑی تو سرکار بس طویل نہیں میں نے جانا، رجت کو میں نے شارٹ کر دیا. سرکار امام مظلوم اٹھیں گے، باپ بیٹا بغلگیر ہوں گے، کیا نور سے نور کا ملاپ ہوگا. بہت کم پڑھی ہے سید، میں نے رجت کم پڑھی ہے. ابھی ذہن تیار کرتا ہوں، ذرا ذہن تیار ہو جائے، 2-3 پروگراموں کے بعد جا کے رجت سناتا ہوں. پتہ نہیں کیا کمال چھپا ہے موسم میں، بات ہی رجت سے شروع ہو گئی. امام حسین تشریف لے آئیں گے، قائم آل محمد ہر شہید کو اٹھائیں گے، ہر شہید کی قبر پہ تیرا امام جائے گا. اٹھے میں آ گیا، اٹھے میں آ گیا، اٹھے میں آ گیا. سرکار عباس کی ابھی ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، قائم کے ہاتھ میں عباس کا طاقت اور عباس کا زور ہے. میں تھوڑا سا بات آگے چلاؤں گا. ذاکر صاحب جو کہ لکھے ہوئے قصیدے پڑھتے ہیں، صرف قائم کے ہاتھ میں عباس کا زور نہیں، علی کی طاقت سے لے کر عسکری کی طاقت تک. پھر اس پہ چلا گیا، بات دور چلی جائے. سرکار اٹھیں گے، تم سارے ماتمی اگر اس قابل بنے، اگر تم سمجھ گئے کہ تم کن کے پیروکار ہو، اگر تم نے ہر چیز کو لائٹ نہ لیا. محسن ایک اہم پیغام ہے، بار بار آنے کا شوق نہیں، خریدار ہوئے تو 1000 دفعہ آؤں گا. عرفان کے موتی ہیں، یہ زمین پر پھینکنے والے نہیں. اگر تم سمجھ گئے کہ تم اس قابل نہیں تھے، اس نے اس قابل بنایا. اگر تم سمجھ گئے علم عباس مجھ جیسے کے نصیب میں ہے، سب کے نصیب میں نہیں، اور میں اس نصیب کو قائم رکھوں. کیسے؟ جب علم عباس دیکھوں ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھوں. کنڈیشن ہے نا، ایسے تھوڑا ہے. اگر تم سمجھ گئے تمہارے ہاتھ عام ہاتھ نہیں، جو مس ہوتے ہیں کربلا کی مٹی سے، جو مس ہوتے ہیں علم عباس سے. اگر تم سمجھ گئے کہ ان ہاتھوں کو کبھی بھی حرام پہ نہیں رکھنا، کبھی بھی کسی مظلوم پہ نہیں رکھنا، کسی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، پھر تیری میری قبر پہ امام آئے گا، ورنہ خالی خولی پہ قبر پہ نہیں آئے گا. لکھ لینا، رجت میں اٹھنا ہے تو کوئی سمجھنا ہوگا، کوئی فکر. اب دیکھو نا، اب تشریف لائے ہو، محسن صاحب نے جشن کا انعقاد کیا، جشن معصومین کا. اب گھر سے تشریف لائے یہ سوچ کے چلو بھائی میں جا رہا ہوں جشن میں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ میں بیٹھنے دو، کوئی بات نہیں، اب تو مجھے چلو نیچے بیٹھ. یہ سوچ کے کچھ بندے آئے ہوں کہ جی ہم جا رہے ہیں جشن میں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم جا رہے ہیں مجلس میں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کے لیے ریکویسٹ ہے، مجلس یا جشن میں آل محمد کے گناہ معاف کروانے نہ آیا کر. گھر سے صرف اس گھر پہ درود پڑھا کر تیرے گناہ معاف. درود کی فضیلت نہیں ظاہر ہوئی، خدا کی قسم واجب الاحترام، صرف درود پڑھا کر. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جو شخص زمین پہ درود پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، آسمان والے اس پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سے چلا ہے کہ میں جشن میں جا رہا ہوں، میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، مجھے جنت ملے گی، نہ جشن میں نہ مجلس میں، گھر بیٹھ جنت تجھے مل جائے گی. انہوں نے تو جنت اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی کہ مچھر کے تک کے برابر ہمارے گھر کی محبت ہوگی، بندہ جہنم نہیں جائے گا. ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ صرف ان کی تعریف سنی، ثنا سنی، واہ واہ کر کے نعرے مار کے گھر چلے گئے، مجلس سنی روئے گھر چلے گئے. نہیں، ہمیں امام زمانہ یہاں بلاتا ہے، ہمیں بادشاہ ہم پہ نگاہ کرم کرتے، ہمیں بستر سے اٹھا کے، گھروں سے نکال کے، کاموں کے جھنجھٹوں سے نکال کے ہمیں امام بارگاہ یعنی اپنی بارگاہ بلاتا ہے.
موسم تیرا مجمع تھک گیا ہے اللہ اکبر. پتہ نہیں ہوئی کسی بتایا جو نہیں امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے. مجھے بہت اچھا لگا آپ کا, بہت اچھا لگا. آپ سب کی جوتیاں باہر تھی. حق بھی یہی بنتا ہے, کسی عام سے سیاسی بندے کے گھر جاؤ نا, اس کے کارپیٹ پہ کوئی جوتی نہیں رکھتا, اس کی زمین پہ کوئی جوتی نہیں رکھتا, اس کے کمروں باہر اترواتے ہیں ان کے بڑے بڑے جو بڑے باہر اتارو ننگے پاؤں آؤ. اگر ہم ایک عام بندے کے گھر جاتے ہوئے ان کے کمروں میں حالوں میں گھستے ہوئے جوتے اتار دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو وہ جوتا ہے جو باتھ روم بھی جاتا ہے, وہی جوتا امام کی بارگاہ نہیں جچتا. شاباش. پیغام پہنچنا چاہیے نا, پیغام ہے کس لیے ہوگا پیغام. شاباش. ایک بندے کو ڈیپیوٹ کر دیا کرو بھائی, کسی کو 100 روپے 200 روپے دہاڑی پہ رکھ دیا کرو. اگر کوئی مومن تیار نہیں کہ یار یہ جوتوں کا خیال کر, 200 روپے کی خیر ہے, بے ادبی امام کی بارگاہ کی تو نہیں ہوگی. آپ کی کیا بات ہے, آپ بھی بہت اعلیٰ, آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. تھک تو نہیں گئے. سردار تشریف لائیں گے, رجت میں امام مظلوم اٹھیں گے, دونوں باپ بیٹا بغل کیے ہوں گے, مسکراہٹوں کا ایک دور چل نکلے گا. مسکراہٹوں کا ایک دور چل نکلے گا. کتنا ہوگا, 7 سال کا, 9 سال کا, 11 سال کا یا 13 سال کا. ممبر کی عظمت کی قسم, نہ 7 سال کا ہے, نہ 9, نہ 11, نہ 13 سال کا ہے. اگر یہ صرف اتنے سالوں کا ہوتا تو صدیوں سے نہ پڑھتا ارزقا طول وتمتع فیہا طویلا. اوئے ہوئے 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 بہت شکریہ. ارزقا طول وتمتع فیہا طویلا. طویل اس لیے میں نے کہا, طویل مسکراہٹوں کا دور چل نکلے. جی میں اپنے برادران جو ماتمی ہیں, اکثر میں یورپ بھی سنا ہے, وہاں بھی یہی کہتے ہیں, گزارش کی ہے, پیار سے گزارش کی, مان جاتے ہیں بڑے اعلیٰ ماتمی کمال ہے, کیا بات ہے. ان کو یہی گزارش کی ہے, وہ کہتے ہیں امام آئیں گے نا کعبے پہ ہم ہلکا لگائیں گے ماتم. میں نے کہا تجھے پتہ ہے کعبے پہ کیا ہونا ہے؟ کہتے نہیں ماتم ہونا ہے. میں نے کہا میری گزارش سن, اس وقت جتنا دل کرتا ہے ماتم کا, جتنا کر سکتا ہے کر, یعنی جتنا تو امام کو بلا سکتا ہے بلا. میں نے کہا پہلا کام کعبے میں ہونا ہے امام کے نماز پڑھانے کا, سب سے پہلا کام, اور اس کے مقتدی میں پہلا جناب عیسیٰ ہوگا. نبی اللہ, روح اللہ, کلمت اللہ, جناب عیسیٰ. جو جا کے سب پڑھے تھے وہ بھائی صاحب نے انعام دیا ان کو. عیسائیوں کو بھی ہم ماتم کرائیں گے. اور نہیں یار, نہیں, ان کے دل اب بھی حسین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. عیسائیوں کے بڑے انسان ہیں, چادر دینا عیسائیوں کا کام ہے. شاباش. ان کے دل اب بھی دھڑکتے ہیں معصوم کے ساتھ. میں بڑی بڑی جگہوں پہ بڑی بڑی سبیلیں ان کی طرف سے لگتی ہوئی دیکھ آیا, بڑے بڑے اہتمام کرتے ہیں, یہ آپ کے جلوسوں کے راستے میں جھاڑو دیتے ہیں. یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں, وہ تو پہلے ہی کسی انتظار میں ہیں. پہلے کسی انتظار میں ہے. آپ کی کیا بات ہے. ایسا ہی اللہ کرے مسکراتے رہو, مسکراتے مسکراتے مسکراہٹ کا مولا آ جائے. ہماری گناہگار آنکھیں وہ عظیم مسکراہٹ دیکھے. اچھا مسکراہٹ کس کس کی ہوگی؟ شاید یہ مسکراہٹ پہ ایسے میں بتاتا جاؤں. سب سے پہلے تیرے امام کے آنے پہ تیری زمین مسکرائے گی. زمین کیا مسکرائے گی؟ معصوم فرماتے جتنے دفینے اللہ نے زمین میں رکھے ہیں تیرے امام کے استقبال میں زمین باہر پھینک دیں گے. پھر تیرا آسمان مسکرائے گا, پھر یہ فضائیں مسکرائیں گی, پھر یہ ہوائیں مسکرائیں گی.
ان کی بھی مسکراہٹ بڑی کمال ہے. نہیں دیکھے نا یہ کس کے انتظار میں؟ ہوائیں، فضائیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کس کے انتظار میں؟ پڑھا نہیں آپ نے تو پاک ذات کیا فرماتی ہے؟ میرا حبیب میرا محمد، میں کوئی بات نہیں، میرا حبیب میرا محمد، یہ سب کائنات میں نے تیرے لیے بنائی. یہ زمین کی دری تیرے لیے بچھائی، آسمان کا شامیانہ تیرے لیے تانا، یہ ہوائیں تیری محبت میں چلائی، تیرے لیے چلائی، یہ فضائیں تیرے لیے معطر کی، یہ پانی تیرے لیے چلایا. میرا حبیب سب کچھ تیرے لیے ہے. بھئی دیکھیں محسن بھائی نے اہتمام کیا، رات کا ٹائم ہے، کافی 11:15 کے قریب وقت ہو گیا، پتہ نہیں چلا صاحب کے ذکر میں کہاں سے کہاں. اب یہی اہتمام اگر دن کو ہوتا، محسن صاحب باہر کسی جگہ پہ ایک شامیانہ لگاتے ہیں، دریاں بچھاتے جیسے یہ دری ہے. کس کے لیے بچھاتے؟ اس ذکر کے لیے. ذکر ہو جاتا دری رہتی، شامیانہ رہتا نہیں، کیونکہ مقصد ذکر تھا. دری بھی لپیٹ دی، شامیانہ بھی لپیٹ دیا، مقصد ذکر تھا، ذکر ہو گیا. اور نہ مل کے اللہ سے کہتے اللہ تو نے دری زمین کیوں نہیں لپیٹی؟ تو نے آپ کے کیا پیار سلام ہے پروردگار میں تو نے دری زمین ہٹائی، سمیٹی، لپیٹی، نہ آسمان شامیانہ تو نے ہٹایا. ہٹا دے گا، پوچھے گا کیوں؟ پروردگار تو نے خود تو فرمایا سب کچھ میں نے اپنے محمد کے لیے بنایا، سب کچھ محمد کے لیے بنایا. محمد تو آئے چلے گئے، ہٹانا اب آ جائے گی سمجھ. یا تو کلو نہ محمد نہ کہا کر، اس کا مطلب ایک محمد لیا، ایک محمد نے آنا ہے. بات کہیں سے کہیں چلنے کے لیے رجب روبی ادھر سردار حسین تشریف لائے. کیا مسکراہٹوں کا دور. محسن بھائی کبھی موقع ملا نا مجمع ذرا جلدی ٹائم ہو، تقریباً 9 بجے ہو، فریش ہو بندے، تھک جاتے ہیں، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، سارا دن کام کاج، مصروفیات، گھر کے معاملات. میں ان کو بتاؤں مسکراہٹ کے انداز روئے زمین کی چیزوں کے کیسے ہوں گے. محسن بھائی صرف ایک پھول کی، گلاب کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا. یہ دیکھو نا پھول یوں ہے مگر یہ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. کیا خوبصورت انداز سے مسکراتے ہیں. ایک صاحب سے میں کہنے لگا دیکھا یار پھول کتنا خوبصورت انداز میں مسکراتا ہے کسی کے لیے. کہنے لگے نہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. میں نے کہا ایک کام کر، کتاب پہ ایک سائن کر کہ تو جب تک زندہ ہے یہ مسکراتا رہے گا، تو مر گیا یہ مسکرانا بند کر دے گا کیونکہ یہ تیرے لیے مسکراتا ہے. مہربانی جناب، بہت شکریہ. کہنے لگا نہیں میں بھول گیا مسکراتا ہے. میں کہا سن، یہ کسی کے قدموں میں مسلنے کے لیے اپنے آپ کو مسکراتا ہے. معرفت ایمان، معرفت ایمان کیا ہے؟ مختصر سے مختصر ترین محسن بھائی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا معرفت ایمان یہ ہے، ہمیشہ کوشش کیا کر ہر مجلس میں، ہر جشن میں، ہر ذکر آل محمد میں ضرور آل محمد کے ساتھ نوکروں کا تذکرہ ہوتا ہے، ضرور، کیونکہ بادشاہ سجدے ہی نوکروں کے ساتھ ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی، بادشاہ سجدے ہی نوکروں کے ساتھ ہے. بس ایک میری گزارش ہے، جب بھی تذکرہ آل محمد کے نوکروں کا ہو غور سے سنا کر، غور سے. صرف سلمان کے نام پہ داد نہیں دینا، عہد کیا کر. کیا ہو گیا؟ وہ علی کا سلمان تھا، میں مہدی کا سلمان بنوں گا. یہ ہے تیرا کام، یہ ہے معرفت ایمان، یہ ہے معرفت ایمان. مہربانی جناب، بہت شکریہ. سلام ہے لاہور آپ کے بھائی، آپ کو آپ کی کیا آپ کی
کمال میں آنے سماتے محسن بھائی ہر پروگرام پہ کوشش کیا کر جب میں سمے تمار سنے جب بوزر سنے جب کمبر سن جب مقداد سن کوشش کر عہد کر دعا مانگ اللہ مجھے بھی اپنے زمانے کے علی کا ایسا بنا جب غور سنے پھر عہد کرنا ہے یہ بھی آج کرتا جاؤں واجب الاحترام سے لے کر آخری بندے تک میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں باہر گلی میں کھڑے ہوئے افراد بھی سن رہے ہیں کبھی نہ بھول کے بھی دعا مانگا کرو اللہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلا بھول کے بھی نہ مانگا کرو بشر کی ضرورت ہی نہیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلے جب بھی دعا مانگا کر یہی دعا مانگا اللہ مجھے حر کے نقش قدم پہ چلا مجھے حبیب ابن مظاہر کے نقش قدم پہ چلا آگے کیا بات معصوم کے نہیں معصوم کے نہیں نوکر کے نقش قدم پہ چلا اور سنے گا نا صرف نعرے نہیں مارنے یہ ضرور سوچ لے یار کتنا خطا کار تھا حسین نے لمحے میں خطا بدل یار بڑی بات ہے اس کا مطلب یہ تو ایسا گھر ہے جو مقدر میں نہ ہو وہ ان سے مانگ لینا چاہے خطا کار تو میں بھی ہوں گناہ گار تو میں بھی ہوں میں بھی تو بن سکتا ہوں نا اور نہیں اندر سے نفس کہے گا کوئی تو بدکار ہے کوئی تو خطا کار ہے کوئی تو گناہ گار ہے پھر نفس کہے گا اور نہیں تو کہاں بن سکتا ہے امام کو نہ بلانا امام کے ہاتھ میں تلوار ہے پہلے تیرے اوپر چلے گی جب نفس یہ تجھے کہے نا چھٹے کچھ کو پیچھے ہٹ امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں نازل ہوئی تلوار ہے اس کا شیوا ہی یہی ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے امام بڑے کریم ہے اگر امام نے ہمیں مارنا ہی ہے تو ہمیں دادا حسین کی مجلس پہ کیوں بلاتا ہے ڈر بٹھا دیا گیا ریت امام کے ذہنوں میں او نہ بلانا مولا وہ مولا آئیں گے تمہیں چھوڑیں گے نہیں ڈر بٹھا دیا لوگ ڈر گئے نہیں امام کو نہیں بلانا نکال اپنے اندر سے ڈر امام تیرا بڑا کریم ہے تھوڑا سا سمجھ جا ہر کے نقش قدم پہ چل اپنا لے امام تیرا اتنا کریم ہے تیری قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ تیرے لیے اللہ نے تلوار بھیجی ہے محسن کتب میں لکھا ہے بھائی محسن معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کا ناصر ہوگا اس کی قبر پہ ہمارا قائم آ کے کہے گا یہ لے یہ تلوار حیران ہو کے کہے گا مولا میرے لیے فرمائیں گے غور سے دیکھ تیرا نام بمبندیت لکھا ہے تیرے حلالی ہونے کا سبب ہوتا ہے میں نے ہر کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور کمال کیا ہونا ہے لاہور والوں یہ بھی سن لو بس ایک دو جملے اور عباس اجازت اتنا بھی اتر جائیں اندر بڑی بات ہے یہ ذکر تو ماشاءاللہ ہماری گھٹیوں میں شامل ہے یہ ساری زندگی بھی سنتے رہیں پھر بھی ہم تشنا رہتے ہیں لیکن تھوڑا تبدیلی بھی آنی چاہیے تبدیلی بھی آنی چاہیے خدا کی قسم تو اتنا اعلیٰ ہے ماتمی حسین تجھے عباس کے علم کی میں بھی پہلے کہہ گیا تجھے زیارت نصیب ہے اگر تو عہد کر لے یہ آنکھیں جو علم عباس کو دیکھتی ہے حرام نہیں دیکھیں گی خدا کی قسم ماتمی تو اتنا اعلیٰ ہے دنیا کے ڈاکٹر گولیوں سے بندے ٹھیک کرتے ہیں تو علم کے نیچے کھڑا ہو کے مہدی کو کہے گا یہ ٹھیک ہو جائے وہ ہو جائے گا اگر تو اپنے اندر پاکیزگی لے آیا تو شرط ہے یہ ایسے نہیں پاکیزگی لے مہربانی شاہ جی آپ کی کیا بات ہے اگر تو لے آیا تو بس میں بات سمجھتا کمال تیرا بہت بڑا ہونا ہے بھلا وہ کیسے وہ یہ ہوگا تو ہر کے نقش قدم پہ چلے گا ہر سے آگے نکل جائے گا
محسن میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. محسن سوچ آنی چاہیے نا, ڈسکشن ہونی چاہیے. بیٹھ کے بیٹھکوں میں دوستوں میں کہ یار سید میسج دے گیا, اس پہ گفتگو کرو یار, بڑی اہم باتیں کر گیا, یہ اہم ایسے باتیں تھوڑی. اور وہ بھی سرکار کی دنیا میں تشریف لانے والے کے دن, اسی دن ہوگی. تو ہر سے آگے نکل جائے گا اگر تو ہر کو اپنا گیا, ہر کو فالو کر گیا. وہ بھلا کیسے؟ جب تیرا زمانے کا حسین آئے گا, تیرا زمانے کا حسین ہر دور کے عاشقوں کا تعارف کرائے گا, ہر دور پہ, پھر تیرا بھی کرائے گا. ہر دور کے عاشقوں کا تعارف اتنا کمال نہیں ہوگا جتنا تیرا ہوگا. محسن میں پوری تقریر کا نچوڑ دینے لگا ہوں, پوری تقریر میں نہیں بھول جانا, یہ جملہ نہ بھولنا. واجب الاحترام بھائی صاحب قابل قدر, ہر دور کے عاشقوں کا تعارف رجعت میں ہوگا, مگر اتنا کمال نہیں جتنا تیرا ہوگا. کوئی شک نہیں جناب سلیمان محمدی کا جو تعارف ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, 72 کا جو تعارف ہوگا, مگر تیرا اس سے بڑا ہوگا. سن وہ کیا تیرے امام فرمائیں گے, دنیا والو یہ میرے بابا علی کا سلمان دیکھو, یہ میرے بابا علی کا محسم دیکھو, یہ میرے بابا علی کا کمبر دیکھو, یہ میرے بابا حسین کے 72 دیکھو, یہ میرے بابا جعفر صادق کا ابو بصیر دیکھو, یہ میرے پاک جد امام حسن عسکری کا یہ احمد بن اسحاق قومی دیکھو. دنیا والو اب میرے عاشق دیکھو, میرے عاشق کا معیار اور ہے. دنیا حیران ششدر جس طرح تم گھبرا گئے. سرکار فرمائیں گے گھبرانا, مقام کا فرق ہونا بھی چاہیے, کیونکہ دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. دیکھ کے ماننا اور ہے, کمر پہچاننا اور ہے. یہ میرے وہ عاشق ہیں, اللہ اکبر, معرفت ہے, کمال ہو گیا. میں وہیں لے کے آیا بات کو, فرمان ہے معرفت ہے. آپ کے کیا کہیں گے؟ دیکھ کے ماننا اور ہے, کمر پیچھے حیا کرنا اور ہے. جوان تھوڑے سے, باقی سب نے میرا ساتھ دیا, تھوڑے جوان تھوڑی سی سوچ رہے, میں چاہتا ہوں ان کو بھی سمجھاتا جاؤں. غیبت میں ماننا کیا ہے؟ دیکھو بیٹا, بچیاں بچے ایک بات کو اپنے دل میں بٹھانا اس مثال کے ذریعے. تم گھر میں بیٹھے ہوتے ہو, کوئی غلط حرکت نہیں کرتے, کیوں؟ بابا نہ ناراض ہو جائے, ماما نہ ناراض ہو جائے. تم باہر کسی دوست کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہو, اچھی حرکتیں کرتے ہو, کہیں دوست ناراض نہ ہو جائے. جب تم اکیلے ہو, کوئی بھی نہ ہو, اور تم نے یہ سوچا اگر میں نے یہ کیا میرا امام ناراض نہ ہو جائے, پھر اس کا مطلب ہے غیبت میں ماننا کیا ہوتا ہے. جی میں بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں اس کی. تیرا امام کہاں کہاں ہے, معرفت امام کا ایک پہلو. اور بس شاعری بھی پڑھنی تھی, دیکھو ایک اچھی ہے, ضرور سنا جاؤ, ضرور سنا. چلو میں سرکار قائم کے آنے کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. عرض کر رہا ہوں, عقیدت کی بلندی پر مقام ناز ہوتا ہے, عقیدت کی بلندی پر مقام ناز ہوتا ہے, یقیناً ہر امر میں کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہے. مصنف پر سخی قائم کی ماں نے یہ فرمایا, بڑے لوگوں کے آنے کا یہی انداز ہوتا ہے. بالکل باتوں کو فالو کر رہے. لے جی محسن چار بھی صحیح گلبرگ والے, لاہور والوں, تمہارے لیے سنبھالنا. جب تیرا امام آئے گا, اگر تو اس قابل ہوا, سرکار نے قبر سے اٹھا لیا تجھے, زندہ ہوا تو لمحے میں کعبے پہنچ جائے گا. اگر تو اس قابل ہوا, پھر ایک اعلان ہوگا. کیا ہے؟ ابھی وقت, نصرت شیع ابراز کرو. یہ اس وقت کے لیے, مگر جب اعلان ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں. ہے ابھی وقت, نصرت شیع ابراز کرو. یہ ہے عطا کی صورت, نہ انکار کرو. آنے والی ہے صدا بس دور رجعت کی, جتنے بھی شبیر کے قاتل ہیں سب گرفتار کرو. ہائے ہائے ہائے,
نیچے گر گئے. میں بسم اللہ کرتا ہوں. دعا نہ کر لیں, اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, بس کافی ہو گیا. صبح سب نے کام کاج پہ جانا ہے, دعا بھی کرتے ہیں, لیکن دعا سے پہلے ایک اور دعا بھی عرض کرتا ہے. جتنی بھی دعائیں آپ کو تو میں موجود ہیں, حدیث قصاص سے لے کر دعائیں کمیل تک, وہ سب خیر و برکت کی دعائیں ہیں, ضرور پڑھا کرو, اچھی بات ہے. مگر تمہاری پوری مفاتی الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, جو دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہوگا یا کرتی ہوگی, میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ میرے قائم کے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, وعدہ کرتا ہوں جس جگہ دفن ہوں گے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. یہ دعا عہد آپ کے لیے تحفہ ہے, پرنٹ کرا کے دوست بھی دیتے ہیں مجھے کہ آپ ہر جگہ ہماری طرف سے بانٹا کریں. یہ دعا عہد سب کو ملے گی, محسن بھائی کو کہیں گے سب کو ملے. اس کا کوئی ہدیہ نہیں, کوئی قیمت نہیں, کوئی پیسے نہیں, نہ ہی یہ معاوضہ ہے کہ یہ لے لیا تو ہم نے یہ چھپوا کے بانٹنا پڑے گا. یہ معاوضہ نہیں, مگر جس نے پڑھا معاوضہ ہوگا. پڑھو دعا عہد, اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے. ضرور اردو میں ترجمہ پڑھنا, ہر بندے کی زبان عربی نہیں, تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. جب تک یہ نہیں پتہ چلا امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں, دعا کی حقیقت پہ نگاہ نہیں جائے. یہی تو آج لڑائی ہے. بے اسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ نہیں آیا. اگر اس کے ترجمے کی حقیقت کا پتہ چل جاتا, علی پہ لڑائی نہ ہوتی ہے. مہربانی, بہت شکریہ.